تو جناب نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اگلے ماہ واپس پاکستان آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ پاکستانی کے جو سیاست کا منظرنامہ ہے اس پہ بے شمار سوالات گردش کر رہے ہیں. اسی منظرنامے میں ایک اہم ترین سوال یہ بھی ہے، اور اسی سوال سے منسلک کئی جو ہیں ضمنی سوالات ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے بھائی کے 16 ماہ دور اقتدار میں وطن واپس نہیں آئے؟ کیا کہیں پر اعتماد کی کمی تھی؟ کیا ان کے اسٹیبلشمنٹ سے معاملات پوری طرح طے نہیں پائے ہیں؟ کیا ان کو عدلیہ کی جانب سے کوئی خدشات ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ دبئی تک تو آ جاتے تھے اور آئے ہیں، اور مطلب یورپ میں بھی گھومے، لیکن پاکستان آنے سے انہوں نے گریز کیا؟ اچھا، پھر جو اعتماد ان کو اپنے بھائی کے دور حکومت میں نہیں ملا، تو کیا وہ اعتماد ان کو نگراں دور حکومت میں مل جائے گا کہ جس میں وہ اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ جی اب پاکستان ان کے لیے محفوظ ہو گیا ہے، اور ان کو جس کہتے ہیں نا کہ جس طرح کا ان کو کہ انصاف کی توقع ہے وہ انصاف ان کے ساتھ ہوگا اور ان کو جیل نہیں جانا پڑے گا؟ تو یہ وہ سوالات ہیں. لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ جی نواز شریف صاحب کے جو قریبی رفقا ہیں، حتیٰ کہ ان کے بھائی شہباز شریف صاحب نے بھی ایک حالیہ انٹرویو میں کہا، اور سبھی اب دعویٰ کریں کہ جی نواز شریف صاحب جو ہیں وہ ستمبر میں ہر ماہ ہر صورت میں جو ہے وہ واپس آئیں گے. لیکن ہم اور آپ جانتے ہیں کہ جناب یہ جو خبر ہے ان کی واپسی کی کئی مرتبہ چولہے پہ رکھے رکھے ٹھنڈی ہو گئی، اور نواز شریف صاحب کو نہ آنا تھا وہ نہ آئے. تو کیا اس بار بھی اس بات کا امکان ہے؟ اور وہ کون سا ایک کہتے ہیں کہ ٹپنگ پوائنٹ ہوگا کہ جہاں پہ نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کریں گے کہ جناب یہ جو وقت ہے وہ اب پاکستان آنے کے لیے بالکل درست ہے؟ تو میری 2-3 نون لیگ کے سینئر رہنماؤں سے بات ہوئی، وہ لوگ جو واقعی چیزوں کے کہتے ہیں نا کہ معاملات کا علم رکھتے ہیں، نواز شریف صاحب سے بھی قریب ہیں، وہ شہباز شریف صاحب سے بھی ان کی گفتگو ہوتی ہے. ان تینوں حضرات نے ایک بات بالکل یکساں بڑے یقین کے ساتھ کہی کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی ہے وہ اگلے ماہ، اب وہ ان کا دعویٰ ہے جیسے کہ شہباز شریف صاحب پہ کہ اگلے ماہ متوقع ہے، لیکن اصل تاریخ کا جو علم ہے وہ صرف نواز شریف صاحب کو ہوگا، شہباز صاحب کو ہوگا، غالباً اسحاق ڈار کو بھی اس میں شامل کر لیں، مریم کو بھی، ایک آدھ اور کوئی ہوگا. جو ان کے بہت ہی کچن کیبنٹ کی بھی کچن ہے اس میں کچھ لوگوں کو علم ہوگا، اور جو پارٹی کے دیگر لوگ ہیں اس کے بارے میں وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں وہ لا علم ہے. اچھا، ان کے نزدیک ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جی نون لیگ کی سیاست کے لیے نواز شریف صاحب کا آنا کیوں ضروری ہے؟ اب نون لیگ کی میرے خیال میں پوری قیادت کو اس بات کا احساس ہے کہ جو 16 ماہ شہباز شریف صاحب کے گزرے، کوئی بھی وجوہات ہوں کہ ان کو جناب بہت سارا کہتے ہیں مسائل ورثے میں ملے، یا ان کی اپنی کوئی مطلب ہے فیصلوں کی کوتاہیاں تھیں، غلطیاں تھیں، لیکن وہ ایسی کارکردگی نہیں ہے کہ جہاں پر وہ سر اٹھا کر ووٹرز کے پاس جا سکیں. اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک ہی اب ترپ کا پتہ باقی بچا ہے کہ جو ورکرز میں کچھ امید لائے گا، پارٹی کی جو قیادت ہے اس کو متحد کرے گا اور ووٹروں کو کوئی امید دے گا، وہ نواز شریف صاحب ہے. لیکن وہ یہ بات بھی تسلیم کرتے ہیں کہ جناب سندھ میں ان کی پارٹی تقریباً لپٹ گئی ہے، بلوچستان میں ان کی پارٹی کی کوئی جڑیں نہیں ہیں، کے پی میں بھی ان کی پارٹی کو بہت زیادہ مطلب صدمات جھیلنے پڑے ہیں، تو رہ گیا پنجاب، اور پنجاب میں بھی اس مرتبہ جو ہے معاملات دل آسان نہیں ہیں. مانا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ اٹ از آن دا روپس، اس کے باوجود بھی نئے کھلاڑی آ گئے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی اپنا حصہ لیں گے. آئی پی پی کچھ نہ کچھ سیٹس لے گی، انڈیپینڈنٹ کا ایک کردار ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس میں پیپلز پارٹی کچھ نقب لگانے کی کوشش کرے گی، پی ٹی آئی خود بھی اگر اس کو اجازت ملتی ہے لڑنے کی وہ بھی کچھ مطلب سیٹوں کے اندر دراڑ ڈالے گی. تو یہ تمام ان کے لیے چیلنجز ہیں. تو اس میں وہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیمپین کو لیڈ کر سکتے ہیں. لیکن اس بات کا بھی انہیں احساس ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں تقریباً ماشاءاللہ 74 برس کے ہو گئے ہیں، اور وہ پہلے کی طرح کہتے ہیں نا کہ تندہی کے ساتھ اور وہ انتھک انداز میں جو ہے انتخابی مہم غالباً چلانے کے قابل نہ ہوں. تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ دن میں 3 4 5 جلسے کر رہے ہیں اور ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہیں. تو بڑے سلیکٹو انداز میں ان کو استعمال کیا جائے گا جب وہ واپس آئیں گے، کیونکہ بقول ان کے کہ جی 2 مرتبہ ان کی دل کا جو ہے سرجری ہو چکی ہے، شوگر کے پیشنٹ ہیں، اور بھی ان کے مسائل ہیں صحت کے، تو غالباً وہ اس طرح سے ایکٹیو نہ ہوں. یہ نون لیگ کے میں لوگوں کی بات کروں جو ان سے فرسٹ پرسن میں بالکل جانتے ہیں، اور ان کو پورا علم ہے ان کی صحت کے بارے میں بھی، اور ان کے ظاہر ہے کہ ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے، اور جو کام آپ غالباً 40 سال کی عمر میں کر سکتے ہیں، 50 60 میں کر سکتے ہیں، وہ پھر جب آپ 70 کا وہ کہتے ہیں کراس کر دیتے ہیں، 73 74 سال کے ہو جاتے ہیں، 75 سال کے ہو جاتے ہیں، تو آپ میں پھر وہ توانائی نہیں رہتی. تو ایک تو یہ بات ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا بھی انہیں اندازہ ہے کہ نواز شریف صاحب کا جو آنا ہے اتنا آسان نہیں ہے. بہت سارے ان کو خدشات ہیں. پہلا تو وہ ان کو جو گول پوسٹ عبور کرنی ہے، جیسے کئی انہوں نے گول پوسٹ ماشاءاللہ عبور کر بھی لی ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت نہیں ہے، ان کی حزب خواہش جو ہے عمران خان صاحب اب جیل میں ہیں، پی ٹی آئی کی پارٹی کے اوپر جو ہے پاکستان تحریک انصاف پہ زبردست قسم کا کریک ڈاؤن جاری ہے،
اور مطلب ہے کہ وہ معصوم سا جھنڈا بھی لگانے کے ان کی پارٹی قابل میں وہ کہتے ہیں نا قابل نہیں رہی ہے، ایک دم جو ہے پولیس اور جو سیکورٹی کے اہلکار ہیں حرکت میں آ جاتے ہیں، اور ایک بات کا اور دعویٰ کر رہے ہیں جو میں نے ان سے، حالانکہ میرا موضوع نہیں تھا، ان کا دعویٰ یہ بھی کہ آنے والے دنوں میں بے شک اب نگراں حکومت آ گئی ہے لیکن پاکستان تحریک انصاف پہ جو سختیاں ہیں یا اس کے اوپر جو گرفت ہے وہ اسی طرح جاری رہے گی، اور اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اس کا وہ جوڑتے ہیں کہ جی 9 مئی کے جو واقعات ہیں اس کے بعد جو ہے واقعی جو ہے اوپر سے نیچے تک جو ہے تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اندر، اور وہ نہیں سمجھتے کہ جی جن لوگوں نے اس کام میں ملوث ہوئے اس میں ذرا سا بھی ان کا کردار رہا ہے ان کو کسی طرح بھی چھوڑا جائے۔ تو خیر یہ ایک الگ میں اس پہ بات کروں گا کہ پی ٹی آئی کا کیا مستقبل ہوگا۔ تو خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کئی باتیں جو ہے ان کی پوری ہو چکی ہیں نواز شریف صاحب کے مطالبات، اب ان کو ایک اور چیز کا انتظار ہے۔ کہتا محمد بندیال صاحب جو ہیں چیف جسٹس آف پاکستان، وہ ماہ ستمبر میں ریٹائر ہوں، ان کی جگہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب آئیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے لیے معاملات جو ہیں ذرا سے اور سہل ہو جائیں گے۔ کتنے سہل ہو جائیں گے؟ اب یہ مطلب ہے کہ عجیب و غریب بات ہے کہ جی چیف جسٹس کے آنے جانے سے جو ہے انصاف کے معیار اور یارڈ اسٹک لوگ بدلنے کی توقع رکھتے ہیں، حالانکہ ہم جیسے جو لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں قانون اندھا ہوتا ہے اور قانون کا ایک ہی مطلب ہے کہ اس میں کہتے ہیں نا اس کے پرنسپلز ایک ہوتے ہیں، اس کا کوڈ ایک ہوتا ہے، تو وہ تو یقین نہیں کرتے، سمجھتے اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر کوئی بے گناہ ہے تو اس کو نکلنا چاہیے۔ لیکن یہاں پر جو ہے ججز سے یہ توقعات منسلک کی جاتی ہیں، غلط یا صحیح، اور میں سمجھتا ہوں غلط بھی ہے، کیونکہ قاضی صاحب جو ہیں وہ ایک سنتے ہیں کہ جناب جو ہے بڑے باصول قسم کے شخصیت ہیں اور وہ بڑے سے بڑے معاملات میں جو ہے ایک پوزیشن لے لیتے ہیں۔ لیکن نون لیگ کو اس بات کی توقع کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ماضی میں ایک بہت ہی مطلب اہم کیس تھا، آپ کو یاد ہوگا حدیبیہ پیپر مل کا، جس کو کہا جاتا ہے کہ جی پیناما سے بڑا کیس تھا، 1.2 بلین روپیز کا وہ کیس تھا، اور اس کو جب نیب نے اس کے اوپر غالباً سن 2000 میں ریفرنس فائل کیا، اور اس کے بعد لیکن اس کیس کو جو ہے جس بینچ میں قاضی صاحب بھی شامل تھے اس بینچ نے اس کو اٹھا کر پھینک دیا، اور وہ کہتے تھے کہ جی اوپن اینڈ شٹ کیس، اور اس کے بارے میں کہا جاتا تھا، تو میری کچھ وکلا سے بات ہوئی کہ جناب اس لیے اس کیس کو نکالا گیا کہ جی اس میں کئی برس بیت چکے تھے اور اس کے اندر جو ہے ایک گیپ آ گیا تھا، تو وہ نہیں سمجھتے تھے کہ جی وہ کیس جو ہے اب مطلب چلانے کے قابل ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر ایک نرم گوشہ پایا گیا اور اس وجہ سے قاضی صاحب سے امیدیں ہیں، لیکن ہر کیس کو انٹرپریٹیشن کی اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی ایک الگ طریقہ کار ہوگا، اور میرے خیال میں صرف یہ امید کرنا ہے کہ جی عطا بندیال صاحب کے جانے کے بعد جو ہیں وہ کیسز کا انٹینسٹی کم ہو جائے گی، وہ غالباً ایک میرے خیال میں بہت زیادہ امیدیں لگا رہے ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی انہوں نے کہا جی لاز میں تبدیلی ہوئی ہے، نیب لا میں تبدیلی ہوئی ہے، اور ہم مانتے ہیں کہ جی وہ جو ایک ججمنٹ ریویو کیس تھا سپریم کورٹ نے اٹھا کر پھینک دیا، لیکن اس کا نواز شریف صاحب پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ جب وہ کہتے ہیں نا الیکشن ریفارمز جو ہیں اس کے جو ایکٹ میں تبدیلی ہوئی ہے، اس میں جو ان پہ کہتے ہیں تاحیات پابندی تھی اس کو 5 سال کا کر دیا گیا ہے، اور یہ فیصلہ جو ہے وہ ماضی میں جاتے ہوئے کیا گیا ہے، تو اب وہ 5 برس ان کے پورے ہو چکے، تو الیکشن کمیشن میں وہ آ کے اپنے نامینیشن پیپر جو ہے بھریں گے، اگر الیکشن کمیشن نے اعتراض کیا تو سپریم کورٹ جایا جائے گا اس معاملے پہ۔ ایک اور صاحب نے یہ کہا نون لیگ کے کہ جناب پہلے تو آ کے وہ صدارت سنبھالیں گے، اگر اس پہ کوئی مطلب ای سی پی نے اعتراض کیا تب بھی ان کے پاس سپریم کورٹ میں جانے کا راستہ موجود ہے، لیکن وہ میں نے کہا نا کہ وکلا کی رائے بھی منقسم ہے اس معاملے پہ، جہاں پہ بعض یہ دعویٰ کرتے ہیں نون لیگ کے رہنماؤں سمیت کہ نہیں جی چیزیں بہت آسان ہیں، تو غالباً اتنی آسان نہیں ہے، کیونکہ ان پہ ابھی بھی 2 کیسز کی تلوار جو ہے لٹک رہی ہے، جس میں ان کو کنوکشن ہو چکی ہے، اور ان میں ان کو 7 اور 10 برس کی قید بھی ہو چکی ہے۔ ایون فیلڈ کا کیس ہے 10 برس کی قید ہوئی ہے، العزیزیہ ملز کا کیس ہے سعودی عرب کے 7 برس کی اس میں قید ہوئی ہے ٹرائل کورٹ کی جانب سے، تو ابھی ان کو ایک لیگل بیٹل سے نکلنا ہے، لیکن یہاں پر وہ کہتے جی کیونکہ مریم کو چھوڑ دیا ایون فیلڈ سے تو نواز شریف صاحب بھی باہر آ جائیں گے، لیکن یہ کہتے ہیں نا کہ ابھی اس کے بارے میں آپ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ کیسز جو وہاں پہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ بڑے مضبوط ہیں، لیکن اگر کیا نگراں حکومت کے دور میں بھی ایسے ہی ہوگا کہ ایف آئی اے نیب جو ہیں وہ ایک فرینڈلی نیب اور فرینڈلی ایف آئی اے رہیں گی، تو ایک سوالیہ نشان ہوگا، اور اس کے بہت سارے اور بھی محرکات ہوں گے، تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں اور اتنی یقینی انداز سے نہیں کہا جا سکتی، کیونکہ ایک مرتبہ تو آ کر نواز شریف صاحب کو سرنڈر کرنا پڑے گا عدالت کے سامنے، اور وہ جیل جائیں گے، اور وہ ابھی اور بات ہے کہ اگر لینینٹ ویو لیا جائے تو ان کے جو رہائش گاہ ہے اس کو جیل میں تبدیل کر دیں، وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن سرنڈر کرنا پڑے گا۔ لیکن پاکستانی سیاست عجیب و غریب ہے، اس میں کوئی بات آپ حتمی طور پہ کہہ نہیں سکتے، ہو سکتا ہے کہ عوام کا رخ بدل جائے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور صورتحال ہو، تو نواز شریف صاحب جو ہیں ابھی تک پوری طرح کنونس نہیں ہیں، اور اس میں ایک اور بات بھی کہہ رہے ہیں وہ سارے لوگ، ان کا کہنا ہے کہ جی الیکشن کیمپین جو ہے
وہ مہینے ڈیڑھ مہینے کی ہوتی ہے. تو جب تک حتمی طور پہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان نہیں ہوگا اس وقت تک نواز شریف صاحب جو ہیں اپنے آپ کو روک کے رکھیں گے. اب یہاں پر قیاس آرائی جاری ہے کہ جناب الیکشن 4 ماہ میں ہوں گے، 5 میں ہوں گے، 6 میں ہوں گے، زیادہ میں ہوں گے، اس کے بارے میں لوگ جو ہیں ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے. اچھا جناب، قانونی پیچیدگیاں جو ہیں وہ ایک طرف، ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات کی تاریخ ہے، اور سب لوگ جانتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کی بڑی پشت پناہی بھی کی. اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ جناب سب سے جو پیارے عزیز بچے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے وہ نواز شریف صاحب ہیں، کہ ہر مرتبہ غلطی کرتے ہیں اور ان کو سزا کے بعد تھوڑی سی ان کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن نواز شریف صاحب کے کہیں ذہن میں بیٹھا ہوا ہے کہ جناب معاملات جو ہیں وہ اس طرح سے چلیں گے نہیں، چلنے نہیں چاہیے. تو آپ دیکھیں کہ ہر مرتبہ جب بھی ان کو موقع ملتا ہے، جب بھی وہ طاقت پکڑتے ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ سے سینگ ضرور پھنساتے ہیں. تو یہاں پر شہباز شریف صاحب کا جو ہے پلڑا بھاری ہے، لیکن شہباز صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ انہیں انتخابات میں جانے کے لیے نواز شریف صاحب کی پشت پناہی کی ضرورت ہے، کیونکہ پاپولر ووٹ پہ ایک تاثر یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کا ہے. تو معاملات اتنے مطلب ہے کہ آسان نہیں ہے کہ نواز شریف صاحب کو جب تک اسٹیبلشمنٹ سے ان کو یہ یقین دہانیاں نہیں ہو جاتی. لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ نواز شریف صاحب ابھی گڈ ٹرمز پہ ہیں اسٹیبلشمنٹ سے، رابطے ہوتے ہیں، لیکن رابطوں کا مطلب یہ نہیں کہ ایکسچینج آف ویوز کا مطلب یہ نہیں کہ جناب ان کو جو ہے اقتدار کی ہما چوتھی مرتبہ ان کے سر پر بٹھا دی جائے گی یا اس کی اجازت دی جائے گی. ابھی بھی میرے خیال میں آپشنز دیکھے جا رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب بھی یہ دیکھ رہے ہیں. تو شہباز شریف سیئنگ کہ ہی از اے بیٹر چوائس. تو آپ کو لگتا نہیں کہ جی مریم کی جو خاموشی ہے بھی بہت کچھ کہہ رہی ہے؟ نواز شریف صاحب جو کہتے تاریخوں کا ان کو اعلان ہوتا ہے، وہ نہیں آتے، دبئی تک آتے ہیں، پاکستان نہیں آتے، یہ بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں. تو لب لباب یہ کہ نواز شریف صاحب کی جو واپسی کا سفر ہے وہ اتنا آسان نہیں جتنا نون لیگ کے بعض لوگ جو ہیں وہ بنا کر پیش کرے. اس میں بہت ساری پیچیدگیاں بھی ہیں، قانونی بھی ہیں، اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات بھی ہیں، ود ان دا پارٹی بھی ہیں. تو حتمی طور پہ آپ بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ستمبر میں واپس آ جائیں گے. وہ کہتے ہیں کہ ابھی عشق امتحان اور بھی ہیں. عامر ضیاء کو اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.